وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ عزیزان گرامی، 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے اور ان مشرکین مکہ کا انکار کیا ہے جو قصداً ارادتاً یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان کے اس عقیدے کا رد کرنے کے لیے عقلی دلائل بھی اللہ تعالی نے دیے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانی کے اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں، جسم آپ کا جلدی جلدی بڑھاپے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے ابو بکر، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ اس لائق ہے کہ انسان اس کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا کچھ بیان کر دیا ہے۔ کوئی قوم نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے تذکرہ نہ کیا ہو کہ اے مشرکین مکہ، قوم ہود بھی آئی، قوم عاد بھی آئی، قوم صالح بھی آئی، کتنی اقوام آئیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اے مشرکین مکہ، ہم نے کبھی بھی ان پر کسی بھی حال میں ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، یہ تو ان کے اپنے کرتوت تھے جن کی وجہ سے میں نے ان پر ظلم برسایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی حمد بیان کی ہے، اپنی تعریف بیان کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اے ابن آدم، اے انسان، کم از کم یہ عقیدہ تو تیرا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ آپ پر محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا کام ہے آپ کو رزق مہیا کرنا۔ اللہ تعالی نے اسی کلام کے اندر دوبارہ پھر اپنی تعریف کو اس انداز میں بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اے ابن آدم، میں وہ ذات ہوں، وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے 7 آسمان بطور چھت تمہارے پر کھڑے کر دیے اور تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت میرا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے مشرکین، بتوں کی عبادت چھوڑ دیجئے، آپ کو میں اپنی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، میری طرف آ جائیے، پلٹ آئیے۔ اگر تم نے اس دعوت سے اعراض کیا تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ
ان ربی رحیم ودود۔ اے مشرکین، اے منافقین، چھوڑ دیجئے سب کچھ، اللہ کو پکاریے، اللہ کو الہ تسلیم کیجئے اور اس کی طرف توبہ کی غرض سے لوٹ آئیے۔ یقیناً وہ ذات ایسی ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گی بلکہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ پیغام دینے کے بعد ان کا جو بنیادی عقیدہ تھا آخرت کے حوالے سے، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے کیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ اس چیز پر ڈٹے ہیں اور اس چیز پر یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں اور اللہ کی جو شریعت ہے، تعلیمات ہے، اس کے اندر کجروی اختیار کریں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہم کافرون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کسی کو عاجز کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی جو انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بت بنا رکھے ہیں جن کو اپنا شریک مانتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے وہ بھی ان کے قطعاً کسی بھی صورت میں کام نہیں آنے والے۔ یضاعف لهم العذاب، ان قریب اگر انہوں نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا، عقیدہ آخرت کو تسلیم نہ کیا، یضاعف لهم العذاب، تو میں اللہ اس بات پر قادر ہوں کہ انہیں دگنا عذاب دوں گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، تو اس موقع پر نہ ہی یہ کچھ سننے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی کچھ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہوں گے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالی نے پھر مزید سمجھانے کے لیے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا، جس میں بنیادی طور پر جناب نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا، چونکہ ان کی اہلیہ مشرکہ تھی، اور اس سارے قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کا زیادہ تر کردار، ماں کی تربیت، اس کے اثرات ہو بہو بیٹے پہ ضرور بالضرور پڑتے ہیں۔ اسی لیے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تربیت، ان کی اصلاح گویا کہ آنے والی نسلوں کی اصلاح ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی اہلیہ مشرکہ ہے جس کے اثرات اتنے غلط مرتب ہوئے کہ اس نے بیٹے کو بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے سے روک رکھا تھا۔ جناب نوح علیہ السلام اتنے 100 سال اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اچانک ایک وقت ایسا آیا، آخری مہلت ملی، اور جناب نوح علیہ السلام بیٹے کو پکار رہے ہیں، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، اللہ کا اقرار کر لو، ان قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب کے ذریعے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹا نہ مانا، تسلیم نہ کیا، عقیدے کو کوئی حیثیت نہ دی۔ ہوا کیا؟ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اس عذاب کے آنے پر پھر دوبارہ جناب نوح علیہ السلام تنبیہ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ میری کشتی کے اندر لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے۔ لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، جب عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا قسمت میں نہ ہو، تو پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ابا جی عذاب کی باتیں تو کیوں کرتا ہے، کتنا کو عذاب آ جائے گا، میں فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اتنی دور تک اللہ کا عذاب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بارشیں آئیں، عذاب آیا، سیلاب آیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے۔ اچانک جناب نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو میرا بیٹا،
قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ رب العزت نے فوراً کہہ دیا کہ اے نوح علیہ السلام، جو آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہی نہیں، مجھ پر ایمان رکھتا ہی نہیں، وہ یقیناً آپ کے اہل میں سے ہو ہی نہیں سکتا، اور دوبارہ کبھی اس قسم کی دعا کو میرے سامنے مت رکھنا۔ پتہ چلا کہ عقیدہ توحید اگر انبیاء کی اولادوں میں بھی نہیں تو ان کے لیے بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ فاطمہ قطعاً ذہن کے اندر یہ بات مت رکھنا کہ کل قیامت کے دن میرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، میرے کام آ جائیں گے۔ نہیں، اس دن وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ اعمال کی بنیاد پر نجات ممکن ہے، اگر اعمال نہیں تو انسان کا اس کی سفارش، اس کا حسب، اس کا نسب بھی اس کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالی نے سورہ یوسف کا آغاز کیا۔ یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوتی ہے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب دونوں اکٹھے ایک ہی سال وفات پا جاتے ہیں، اور اسی سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ انہی ایام کے اندر نازل ہوئی، کیونکہ ان دو عظیم ہستیوں کا بچھڑ جانا اللہ کے نبی علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، اداسی کی کیفیت، اور خصوصاً جناب ابو طالب کے جانے کے بعد مشرکین مکہ نے اور پریشان کرنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس سورت کے ذریعے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دینا چاہیے کہ اے پیارے حبیب، گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، آپ سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جن پہ پریشانیاں آئیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے بھائیوں نے ہی انہیں ظلم کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔ پھر میرا فیصلہ آیا، میری تقدیر غالب آئی، میں نے ان تمام ہستیوں کو کامیاب کیا اور بادشاہ بھی بنایا۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان مشرکین، ان منافقین کی باتوں سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان قریب میری مدد بھی آپ پر آنے والی ہے، آپ سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا شان نزول جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ یہودی علماء اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بحث و مباحثہ کی نیت سے آئے اور آپ کو دینی تعلیمات کے اندر الجھانے کی کوشش کی، اور یہ سوال کرتے ہیں، بتاؤ آل یعقوب مصر سے فلسطین کی طرف کیسے منتقل ہوئے؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جواب دینے کی صلاحیت فرمائی۔ تیسرا شان نزول اس سورہ مبارکہ کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے کہا آقا علیہ السلام ہمیں کوئی قصہ سنائیے، کہانی سنائیے، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر سورہ یوسف کا آغاز کیا، اور اسی موقع پر ہی سورہ یوسف اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس کے اندر کیا اسباق ہیں۔ پہلا سبب تو اس کے اندر یہ ہے کہ اہل ایمان جب بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، خصوصاً دین اسلام کے راستے پر ہجرت بھی کرنا پڑے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ دوسرا سبق اس سورہ مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ حسد، بغض، عداوت، دشمنی کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ مخلص ہیں اور آپ کے ارادے مضبوط ہیں،
یقیناً ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت اس کا اجر بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے بھی نوازیں گے۔ تیسرا اسلوب اس سورہ مبارکہ سے اہل ایمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی عزت خواہ وہ جتنے مرضی آپ سے دور ہو جائیں، بچھڑ جائیں، لیکن ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار ہر دم ہر لمحہ آپ کے دل کے اندر نمایاں ہونا چاہیے اور اس کے اثرات باہر بھی دکھنے چاہیے۔ اور پانچواں اس سورہ مبارکہ سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آخر میں جتنے مرضی آپ پر ظلم ہو جائیں، زیادتیاں ہو جائیں، پریشانیاں ہو جائیں، لیکن اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف کر دینا چاہیے اور کسی سے بدلہ لینے کی جو ذہن کے اندر جستجو ہے وہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، یہی سورہ مبارکہ ہمیں سبق سکھلاتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ آج جناب یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ باہر لے کر نکلتے ہیں، ایک کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کنویں کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، ہجرت کے ذریعے مصر جاتے ہیں۔ مصر میں اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بادشاہ کے گھر ملازمت کا موقع ملتا ہے، ملازمت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے مصر کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد یہی ان کے بھائی قحط سالی آتی ہے، غلہ لینے کے لیے مصر میں آتے ہیں، اور اس سارے واقعے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے آخر میں ان کے سامنے اظہار کیا، انہوں نے معافی مانگی، سجدہ ریز ہوئے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی حلال تھا، لیکن حقیقتاً جو سجدہ ہے اللہ رب العزت کے لیے وہ شروع سے لے کر آج تک اللہ ہی کے لیے حلال ہے اور کسی کے لیے اس سجدے کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اس موقع پر بھی ان کے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ صرف تعظیمی سجدہ تھا، شرمندگی کا سجدہ تھا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کیا۔ اور اللہ رب العزت کا بھی یہی فیصلہ ہے، اختیارات ہوں، وسائل ہوں، آپ طاقت رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر ہی دنیا میں بھی انسان کو عزتیں ملتی ہیں، ترقیاں ملتی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اسی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان مہمان نوازی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔